به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران عزیز، بزرگان محترم، جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر ہجرت تک کی زندگی پر گفتگو چل رہی تھی۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی الاعلان دعوت کا کام شروع کیا اور قریش کو ایمان کی دعوت دینا شروع کی تو پھر قریش نے آپ کو اذیت پہنچانا شروع کی، اور میں پچھلے جمعہ عرض کر چکا ہوں کہ کس کس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی، اولاد کے اعتبار سے تکلیف دی گئی، بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی، جسمانی تکلیفیں آپ کو دی گئی۔ تکلیف کی کون سی شکل تھی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دی گئی؟ جب اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر قریش نے کہا کہ اچھا خوف تو کام نہیں کر رہا، تو اب کچھ لالچ دے کر ان کو اس کام سے روکا جائے۔ چنانچہ قریش نے عتبہ بن ربیعہ کو، جو کہ ان میں بڑا فصیح و بلیغ شخص تھا اور ان کا سردار تھا، اسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت زید بن ارقم کا گھر وہ مسلمانوں کا مرکز تھا۔ عتبہ بن ربیعہ آپ کے پاس آیا اور آ کر آپ سے کہنے لگا کہ دیکھو محمد، تم ہم میں کتنے اچھے شخص تھے، کیا خوبصورت نوجوان تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ہمارے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کرنے لگے، ہمارے معبودوں کو تم برا بھلا کہنے لگے، تمہیں چاہیے کیا؟ اگر تمہیں نکاح کی ضرورت ہے تو بتاؤ کتنی عورتیں چاہیے، ہم ان سے نکاح کروانے کو تیار ہیں۔ خوبصورت ترین قریش کی لڑکی بتاؤ، ہم اس سے تمہارا نکاح کرنے کو تیار ہیں۔ تمہیں مال و دولت چاہیے تو بتاؤ، جو کہو گے وہ مال و دولت ہم تمہارے قدموں میں رکھیں گے۔ اور اگر تمہیں سرداری چاہیے تو ہم سارے قریش مل کے تمہیں اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں۔ بس یہ جو تم نے ہمارے درمیان تفریق ڈالنا شروع کر دی ہے کہ کوئی باپ بیٹوں میں تفریق ہو گئی، میاں بیوی میں تفریق ہو گئی، کوئی مشرک ہے تو کوئی مسلمان ہے، یہ اتحاد و اتفاق جو ہے نا یہ قائم رکھو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، بڑا فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ جب سارا سنا دیا تو آپ نے کہا کہ اب مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا ضرور، آپ فرمائیے کیا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو، مجھے کسی چیز کا میرا کوئی مطالبہ نہیں، نہ میرا نکاح کا مطالبہ ہے، نہ مال کا مطالبہ ہے، نہ منصب کا مطالبہ ہے، میں کچھ نہیں چاہتا۔ میں تو تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لیا۔ یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہو، تم ذرا غور کرو، یہ تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت تمہاری ضرورتیں کیسے پوری کریں گے؟
وہ پتھر جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، وہ پتھر تمہاری ضرورتیں کیسے پوری کرے گا؟ پھر آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع فرمائی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیہ لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا. یہ جب تلاوت شروع کی یہ مبہوت ہو کے سنتا تھا، اور 3-4 صفحے کے بعد جا کے جہاں سجدہ آ رہا ہے وہاں تک آپ نے تلاوت فرمائی. یہ تلاوت کا سننا تھا، اس کا رنگ بدل گیا. بس کہا بھی خدا کے واسطے اس سے آگے مت پڑھنا، بس اس سے آگے نہ پڑھنا. یہ واپس عتبہ حرم کی طرف آیا جہاں قریش کے سارے سردار بیٹھ کے اس کا انتظار کر رہے تھے. تو ابو جہل نے دور سے دیکھا، کہا کہ یہ تو عتبہ کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے، گیا تھا تو کچھ اور تھا، آ رہا ہے تو یہ کچھ اور ہے. اس نے آ کر کہا کہ میں نے فصیح و بلیغ کلام سنے ہیں، میں نے شاعروں کے اشعار سنے ہیں، میں نے کاہنوں کی کہانت سنی ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اس جیسا کلام نہیں سنا. میں نے اپنی زندگی میں اس جیسا کلام نہیں سنا. کہنے لگا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے محمد کی دشمنی پالنے کی؟ اگر محمد عرب پر غالب آ گئے تو تمہارے لیے فخر کی بات ہے کہ ایک قریشی جو ہے وہ عربوں کا سردار بن گیا، اور اگر غالب نہ آئے تو عرب خود ہی محمد کا خاتمہ کر دیں گے. تم کیوں محمد کی دشمنی پالے ہو؟ کہا کہ میں تو اب اس سلسلے میں کوئی حصہ نہیں لے سکتا، وہ چھوڑ کے چلا گیا. یہ لالچ ناکام ہو گئی. پھر تیسری تدبیر انہوں نے اختیار کی. انہوں نے ایک وفد جس میں سارے سردار تھے یہ حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا، حضور کے چچا ابو طالب، ان کے پاس وفد گیا. کہا کہ دیکھو بھائی اب بہت ہو گیا، تمہارا بھتیجا وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہر موقع پہ تم اس کا ساتھ دیتے ہو، اس کا تحفظ کرتے ہو. اب آپ اپنی پناہ جو تم نے محمد کو دی ہے وہ ختم کر دو. ابو طالب نے سن لی بات، بڑے پریشان ہوئے. ان کے جانے کے بعد جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ابو طالب نے. کہا کہ بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ ڈالو جو میں برداشت کر سکوں. اب میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے معاملہ، مجھ پہ رحم کرو. حضور نے کہا کہ چچا آپ کو فیصلہ جو کرنا ہے آپ کیجئے. اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانا چھوڑ دوں تو میں یہ نہیں کر سکتا. لوگ کہتے ہیں نا اتحاد و اتفاق، ارے اتحاد و اتفاق کبھی کوئی دائرے کار ہوتا ہے. یہ تھوڑی کہ آج پوری دنیا کے کافر آپ سے آ کے کہیں کہ بھائی ہم کافر، ہم عیسائی، ہم یہ یہودی، تم مسلمان، اتحاد و اتفاق کرتے. تو اتحاد و اتفاق کے لیے بھی تو کوئی دائرے کار ہوتا ہے. اگر یہ اتحاد و اتفاق کرنا ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے دن سے اتحاد و اتفاق کر لیتے قریش کے ساتھ. یہ فضول کی بات ہے کہ اتحاد و اتفاق کر لو. میں مسلمان ہوں، میں اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان رکھتا ہوں، میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. میں اپنے اس موقف سے ہٹ کر آپ کی بات مان کے اتحاد و اتفاق کر لوں، ایسا اتحاد و اتفاق نہیں ہو سکتا. اگر تمہیں اس شوق ہے بہت تو تم سب کچھ چھوڑ کے ادھر آ جاؤ. اتحاد و اتفاق کا بھی کوئی دائرے کار ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. اپنے بنیادی اصولوں پر کمپرومائز کر کے اتحاد و اتفاق نہیں ہوتا.
ابو طالب نے دیکھا کہ آپ تیار نہیں ہیں تو ابو طالب نے کہا کہ جاؤ بیٹا تمہاری مرضی، تم جس طرح دعوت دے رہے ہو تو تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، میں جس طرح تمہارا تحفظ کرتا تھا میں اسی طرح تمہارا تحفظ کروں گا۔ یہ تیسری تدبیر بھی ناکام ہوئی۔ پھر انہوں نے چوتھی تدبیر دعوت سے روکنے کے لیے وہ شروع کی۔ وہ تدبیر یہ تھی کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کا قبیلہ بنو ہاشم تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائے، ان کے پیچھے ان کا قبیلہ تھا۔ تو جو صاحب حیثیت مسلمان تھے ان کو اذیت و تکلیف حد سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے تھے، وجہ یہ کہ ان کی پشت پر ان کا قبیلہ تھا اور وہاں قبائلی نظام تھا۔ تو وہ قبیلہ سامنے آتا کہ آپ میرے قبیلے سے تعلق رکھنے والے شخص کو تم کیسے جان سے مار دو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو مسلمان بیچارے کمزور اور ضعیف ایسے تھے کہ جن کی پشت پر کوئی قبیلہ نہیں تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ حضرت بلال امیہ کے غلام تھے، کوئی پیچھے نہیں تھا، غلام خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پہ ظلم کے ایسے پہاڑ توڑے گئے کہ آج بھی اس کا تصور کرو تو کب کبھی تاری ہو جاتی ہے۔ مدینہ کی تپتی ریت پر، سنگلاخ زمین پر حضرت بلال کو لٹایا جاتا تھا، سینے پہ پتھر رکھا جاتا تھا۔ آپ آج بھی اللہ نے جن کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائی، آپ خود تصور کریں کہ دوپہر کی گرمی کیسے ہوتی ہے۔ آپ آج بھی ننگے پاؤں 10 قدم نہیں چل سکتے، وہاں اتنی تپتی زمین ہوتی ہے، آپ ننگے پاؤں 10 قدم نہیں چل سکتے۔ اس تپتی زمین پر حضرت بلال کو لٹایا جاتا، سینے پہ پتھر رکھے جاتے، زنجیروں سے پکڑ کے کھینچا جاتا، بچوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ وہ مکہ کی گلیوں میں ان کو لے کے گھماتے، لیکن زبان پہ بس ایک ہی لفظ رہتا، احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ دیکھا نہیں گیا۔ آپ نے حضرت بلال کو خریدا اور خرید کر انہیں آزاد فرمایا، تب جا کے ظلم و ستم سے نجات ملی۔ یہ بلال حبشی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مؤذن ہیں، یہ حضور کے سب سے پہلے مؤذن ہیں۔ آپ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ کے فاتح بن کر بیت اللہ میں داخل ہوئے تو بلال حبشی بیت اللہ میں داخل ہونے والے آپ کے ساتھ تھے۔ یہ بلال حبشی وہ ہیں کہ آپ معراج پہ تشریف لے گئے، آپ نے جنت میں اپنے آگے بلال کے قدموں کی آہٹ سنی۔ آپ نے آ کے پوچھا، بلال کیا عمل کرتے ہو کہ جنت میں بھی مجھ سے آگے آگے؟ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے جنت میں۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں کیا عمل کرتا ہوں، بس جب بھی وضو کرتا ہوں اس کے بعد 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ غلام تو آقا کے آگے آگے چلتا ہے، تو حضرت بلال جنت میں بھی حضور کے آگے آگے، حضور پہنچے تو آگے بلال کے قدموں کی آہٹ۔ یہ بلال حبشی۔ دوسری طرف حضرت یاسر کا خاندان، یہ بھی مقامی لوگ نہیں تھے، مکہ کے رہنے والے نہیں تھے۔ حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، ان کے بیٹے عمار بن یاسر، ان تینوں لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کی۔ حضرت یاسر اس ظلم و ستم میں شہید ہو گئے۔ حضرت سمیہ، ابو جہل نے
ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور نیزہ مار کے ان کو شہید کیا. حضرت عمار صاحبزادے زمین پہ گرم تپتے ہوئے انگارے بچھائے جاتے, اس پر تپتی ہوئی زمین پر تپتے ہوئے انگارے بچھائے جاتے, اس پر عمار بن یاسر کو لٹایا جاتا, اوپر سینے پہ پتھر رکھا جاتا, یہاں تک کہ ایک مرتبہ اپنی قمیض اٹھا کے دکھائی تو پیٹھ پر گوشت کا نام و نشان نہیں تھا. گوشت کا نام و نشان نہیں تھا, ہڈیاں تھی پیٹھ پر, یہ سارا گوشت